اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایمانداروں کے واسطے خوشخبری ہے جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک خدا بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر ایسی نشانیاں نازل کی ہیں جو واضح اور روشن ہیں، اور ایسے نافرمانوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور وہ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اپنے پس پشت پھینک دیا، گویا وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان کے زمانہ سلطنت میں شیاطین چبھا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی تھیں، حالانکہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہیں، پس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی وہ ان سے ٹوٹکے سیکھتے تھے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، حالانکہ بغیر اذن خداوندی وہ اپنی باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہیں کو نقصان پہنچاتی تھیں اور کچھ نفع پہنچاتی تھیں، باوجود یہ کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شک معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو خدا کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایماندارو، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی